کیا انسان اتنے بڑے یونیورس میں بالکل اکیلے رہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے 2009 میں کیپلر ٹیلیسکوپ کو اسپیس میں لانچ کیا گیا تھا اور حیرت انگیز طور پر کچھ ہی سالوں کے بعد اس سوال کا جواب مل بھی گیا۔ میرا نام ہے عبید رضا اور دیکھنے والے تمام ویورز کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہمارے ملکی وے گلیکسی میں لاکھوں کروڑوں سٹارز اور پلینٹس موجود ہیں۔ بالکل ہمارے سولر سسٹم کی طرح ان ایکسو پلینٹ کے پلینٹری سسٹمز بھی موجود ہیں، جہاں یہ زمین کی طرح ہی ایک دوسرے ہوسٹ سٹار کے گرد اپنے چکر لگا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک ایکسو پلینٹ کے اوپر زندگی موجود ہو۔ اسی لیے ناسا نے ان ایکسو پلینٹ کو سکین کرنے کے لیے یہ اسپیس پروب لانچ کیا تھا۔ لانچنگ کے وقت کیپلر ٹیلیسکوپ کے ساتھ آج تک کے بنائے گئے سب سے بڑے پرائمری میررز اور 96 میگا پکسل کا ایک لائٹ کو پروسیس کرنے والا کیمرہ بھی انسٹال کیا گیا تھا۔ کیپلر ٹیلیسکوپ ان ایکسو پلینٹس کو ایک خاص ٹیکنیک کے ذریعے ڈیٹیکٹ کرتی ہے۔ جیسے ہی کوئی ایکسو پلینٹ اپنے ہوسٹ سٹار کے سامنے سے گزرتا ہے تو سٹار کی روشنی جو ٹیلیسکوپ کی طرف آ رہی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ڈم ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ ایکسو پلینٹ سٹار کے سامنے سے گزر جاتا ہے تو وہ روشنی پھر سے پوری مقدار میں آنے لگتی ہے۔ جب ایکسو پلینٹ اپنے سٹار کے بالکل سامنے ہوتا ہے تو کیپلر ٹیلیسکوپ وہاں سے آنے والی ڈم روشنی کو پروسیس کر کے ایکسو پلینٹ کے متعلق تمام انفارمیشن ناسا کے ہیڈ کوارٹر تک ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ ناسا کے ہائی کوالیفائڈ ریسرچرز اس بات کو جاننا چاہتے تھے کہ ہمارے سولر سسٹم کے اراؤنڈ ایسے کتنے ایکسو پلینٹس موجود ہیں جو انسانی زندگی کے لیے آنے والے وقت میں سوٹیبل ہو سکتے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر ایسے کئی پلینٹس مل بھی گئے۔ کیپلر ٹیلیسکوپ نے صرف 8 سالوں کے اندر ہی تقریباً 5,30,000 سٹارز اور 22,000 نئے ایکسو پلینٹ ڈیٹیکٹ کر لیے۔ ان میں سے کئی ایکسو پلینٹ اتنے عجیب ہیں کہ ان کے بارے میں سن کر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہماری زمین اپنے آربٹ میں ایک چکر پورے 1 سال میں مکمل کرتی ہے، جبکہ یہ ایکسو پلینٹ اپنے آربٹ میں ایک چکر کچھ ہی دنوں میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اتنے عجیب ہیں کہ ان کے سرفیس پر مولٹن میٹل کے بڑے بڑے سمندر ہیں جو کسی بھی چیز کو ایک ہی جھٹکے میں جلا کر راکھ میں بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک ایسا ایکسو پلینٹ بھی ڈیٹیکٹ کیا گیا جس کا سائز بالکل ہماری زمین جتنا ہی ہے، اور یہ اپنے ہوسٹنگ سٹار کے اراؤنڈ ایک چکر ارتھ کی طرح 1 سال میں ہی کمپلیٹ کرتا ہے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس کی سرفیس پر پانی بھی موجود ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس ایکسو پلینٹ کے اوپر زندگی موجود ہے بھی یا نہیں۔ اس کے علاوہ کیپلر ٹیلیسکوپ نے 2019 میں ایک ایکسو پلینٹ اور ڈسکور کیا تھا جسے K2-18b کا نام دیا گیا تھا۔ یہ ہماری زمین سے تقریباً 124 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر موجود ہے، اور ریسرچرز کا کہنا ہے کہ اس ایکسو پلینٹ کے اوپر پانی لیکوڈ حالت میں موجود ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں لیونگ کریچرز بھی رہتے ہوں۔ یہ ایکسو پلینٹ ہماری زمین سے تقریباً 8 گنا زیادہ بڑا ہے، اور اس کے پاس بھی ہمارے سورج کی طرح ہی سولر انرجی کا ایک سورس بھی موجود ہے جسے K2-18 کا نام دیا گیا ہے۔ لیکن اس ایکسو پلینٹ کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں جتنے کیپلر 186f کے پاس ہیں۔ جی ہاں، یہ ایکسو پلینٹ ہماری زمین سے تقریباً 500 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر موجود ہے، اور جارجیا ٹیک یونیورسٹی کی ایک ریسرچ کے مطابق یہ ایکسو پلینٹ زمین کی طرح سپن اور ایکسیل ٹلٹ بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں ریگولر سیزنز اور سٹیبل کلائمیٹ بھی موجود ہے۔ یہ ایکسو پلینٹس ڈسکور ہونے کے بعد کیپلر ٹیلیسکوپ نے جتنا بھی ڈیٹا زمین تک پہنچایا وہ سبھی ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، کیونکہ الگورتھم ایرر کی وجہ سے ٹیلیسکوپ کو کچھ اور ڈیٹا ریسیو ہو رہا تھا اور زمین تک کچھ اور پہنچ رہا تھا۔ اس لیے ایک نئی سیٹلائٹ ٹیسٹ کی مدد سے جو نیا ڈیٹا ریسیو ہوا اس ڈیٹا کو کیپلر ٹیلیسکوپ کے ریجیکٹڈ ڈیٹا کے ساتھ میچ کر کے ایک اور ایکسو پلینٹ ڈسکور کر لیا گیا جسے کیپلر 1649c کا نام دیا گیا تھا۔ یہ ایکسو پلینٹ ہماری زمین سے تقریباً 300 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر موجود ہے، اور اس کی سرفیس کا ٹمپریچر ہماری زمین کے ٹمپریچر جتنا ہی ہے۔ کیپلر 1649c اپنے ہوسٹ سٹار سے اتنی ہی انرجی ریسیو کرتا ہے جتنی انرجی ہماری زمین سورج سے ریسیو کرتی ہے، جس کا صاف صاف مطلب ہے کہ اس ایکسو پلینٹ کے اوپر بھی زندگی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، کیپلر ٹیلیسکوپ کا کنیکشن اب زمین سے ختم ہو چکا ہے، کیونکہ 2018 میں 9 سال تک کام کرنے کے بعد اس کا فیول ختم ہو گیا تھا۔
اور یہ ٹیلیسکوپ ایک گڈ نائٹ میسج کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ڈی ایکٹیویٹ کر دی گئی ہے۔ تقریباً 2 سال کے بعد ناسا نے کیپلر ٹیلیسکوپ کی جگہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو لانچ کر دیا، اور تب سے لے کر آج تک یہ ایڈوانس اسپیس پروب نئے ڈسکوریز کرنے میں مصروف ہے۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی وجہ سے ہم ان ایکسو پلینٹ کو زیادہ قریب سے دیکھ سکیں گے جنہیں ہم کیپلر ٹیلیسکوپ کی مدد سے نہیں دیکھ سکے، اور پھر ہمیں اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ کیا ہم اس یونیورس میں بالکل اکیلے رہتے ہیں یا پھر کوئی اور بھی ہے۔ ویڈیو یہاں تک دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو کے ساتھ۔